ज्वाइन किया है محترمہ سحر کامران صاحبہ نے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. گفتگو کے سلسلے کا ان کے ساتھ آغاز کریں گے. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کا یہ مرحلہ، اور اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سینٹ نے جو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست 2019 کو یوم سیاہ قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس قرارداد کو، اس کی اہمیت اور اس کے اثرات کو؟ دیکھیے 5 اگست 2019 یوم سیاہی ہے، ایک ایسا سیاہ تاریخ دن جس میں جو ایک خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی اس پر ضرب لگائی ہے. جو ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے کشمیر کا، اس کی جو ہے وہ شکل اور اس کی ساخت کو تبدیل کرنے کی ایک جو ہے سازش ہے نریندر مودی کی. جو فاسسٹ رجیم ہے وہ مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں وہ بھی انڈرمائن ہوں، اور جو ہے جو کشمیریوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی سلب کیے جائے. آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 4 سال ہو گئے کس طریقے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی گئی. اس کے بعد جو لینڈ لاز ہیں وہ چینج کیے گئے، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل لاکھوں کی تعداد میں ایشو کیے گئے، کینٹونمنٹ جو ہے وہ مزید بنائے گئے، اور کس طریقے سے جو ہے جو نئی حلقہ بندیاں کی گئیں. اور ایک کوشش ہے، ایک سازش ہے کہ کشمیریوں کو کے لیے ان کی اپنی سرزمین جو ہے اس کو تنگ کر دیا جائے. جی، یعنی ایک طرف تو وہ تمام مظالم ہیں جو 75 سال سے جاری ہیں، جی، جن کی جو ہے وہ ہیومن رائٹ ایبیوزز کی اور ایٹراسٹیز جن کی دنیا میں شاید کم مثالیں ہیں. یعنی آپ جو ہے وہ اجتماعی قبروں کی بات کر لیں، آپ خواتین کی پامالی کی بات کر لیں، آپ جو ہے وہ جو بیوہ ہیں ان کی بات کر لیں، جو پوسٹ ویڈوز ہیں ان کی بات کر لیں، آپ جو ریپ ہے ان کی بات کریں، آپ جو جس طریقے سے جو ہے وہ نوجوان بچوں کو اور نوجوانوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کشمیری رہنماؤں کو، حریت رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ایک قتل عام ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل بنا دیا ہے مقبوضہ کشمیر کو. اور پھر اب ایک سازش کے تحت جو ہے نریندر مودی وہ اب آپ کو پتہ ہے 2024 میں الیکشن بھی ہیں، تو وہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مظالم اور اس کی سازشیں دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. یہ صرف اس حد تک نہیں ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ایک ڈیموگرافک اور سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ جو ہے جب اگر کبھی فرض کریں کہ رائے شماری ہو بھی گئی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، تو کشمیریوں کے لیے ان کو ان کی سرزمین پہ مائنرٹی بنا دیا جائے گا اور غیر کشمیریوں کو جو ہے وہاں پہ بسا دیا گیا ہے. یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے ایک سوچ کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی جو ایک حیثیت ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے نریندر مودی ایسے اقدامات کر رہا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں نا زخم تو پہلے ہی تھی، لہو تو پہلے ہی تھی وادی کشمیر، اب ان زخموں پہ مزید نمک چھڑکا جا رہا ہے، اب ان کو مزید گہرا کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا بہت ہی ایک انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے بھی اور اقوام متحدہ کے لیے بھی ہے اور OIC کے لیے بھی بالکل میڈم ایک جو ہے وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی خاموشی کیا رنگ لے کر آئے گی. رائٹ. میڈم آپ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سرکردہ رہنما ہیں، تو آپ سے میں جاننا یہ چاہوں گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بنیادی طور پہ کشمیر ان کے بڑے بنیادی ایجنڈے میں شامل ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی جب بھی کسی عالمی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو کنسرنڈ ایشوز کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کا موقف جو وہ اجاگر کرتے ہیں. میڈم آپ سے کائنڈلی یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ اب دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بنتے بگڑتے جو سیاسی اور معاشی اتحاد اور مفادات ہیں، ان کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کو ہم بین الاقوامی سطح پر مزید کس طرح سے مؤثر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کن کن ممالک کے ساتھ ہم اپنی بہتر سفارتکاری کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو مزید جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ تمام مسلمان ممالک کے ساتھ اور تمام وہ ممالک جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، بلکہ سفارتکاری میں تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جس میں بھی جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر
ووٹ دینا ہے اس سے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. اور سفارشکاری تو یہی ہے کہ ہم اپنا موقف اپنا نیریٹو جتنے اچھے طریقے سے پیش کریں. یہاں پہ میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جو میں کہنا چاہوں گی. ابھی تو آپ دیکھیں کہ وزیر خارجہ نے ایک بہت فعال ڈپلومیسی کی, ہر جگہ پہ آواز اٹھائی اور کوشش کی کہ ایون بھارت میں بھی جا کے ایس سی او کی میٹنگ کے اندر بھی اور ہر جگہ پہ کوشش یہ کی کہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے اور اس کے اوپر ایک دو ٹوک موقف اپنایا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں کچھ جو ہے وہ ہم سے کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں. یعنی او آئی سی کی میٹنگ میں بھارت کا ایز اے آبزرور بیٹھنا یا جو ہے جس طریقے سے G20 کا جو ہے وہ انعقاد ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کرنا, اس سے میں کہوں گی آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ جو ہمارا فارن آفس ہے کہ بہت ایک اچھے طریقے سے انہوں نے کنیکٹ کیا اور ایک فعال ڈپلومیسی کے ذریعے اس جو ہے سازش کو کامیاب اس لیول پہ نہیں ہونے دیا. ترکی نے, سعودی عربیہ نے, اہم ممالک نے بائیکاٹ کیا اور جہاں پہ بھی کوئی اٹینڈنس بھی ہوئی تو دوسرے درجے کی لو لیول اٹینڈنس ہوئی. تو ایک طریقے سے جو ہے ایک ٹائملی جو ہے وہ ڈپلومیسی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پہ جس طریقے سے جو ہے انڈیا اور نریندر مودی اپنے جو ہے وہ ایک کہیں گے کہ اپنی معیشت کو لے کے یا اپنی جو اکنامک ڈومیننس ہے اس کو لے کے ایک اس کے اندر جو ہے ایون ہمارے جو ہے وہ دوست ممالک, ایون وہ ممالک جو کہ او آئی سی کے ممبرز ہیں ان کو انوالو کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہمیں اس سازش کو جانچنا ہوگا, پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ایک چیز میں نے ابھی نوٹ کی کہ بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ انڈیا نے ایک ہر میڈیم میں, سوشل میڈیا ہو یا نریٹو بلڈنگ ہو یا جہاں جہاں بھی ان کے لوگ موجود ہیں, انہوں نے ایک پروپیگینڈا ویب سائٹ, پروپیگینڈا جو ہے اکاؤنٹ, پروپیگینڈا جو ہے وہ فورمز وہ بنائے ہوئے ہیں جو کہ اصل جو ڈسپیوٹ ہے, جو اصل جو کشمیر ایشو ہے اس سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی ایک بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس بات میں آگہی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ بہت محتاط رہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی جو ہے وہ پروپیگینڈا اکاؤنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی بہت فعال کرنی چاہیے. ہم یہ صرف چند دن آبزرو نہ کریں. جب کشمیر ہماری شہرگ ہے اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارا تعلق اس جنریشن سے جو یہی سوچ کے بڑی ہوئی اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو ہے کشمیر کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے اور وہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے جو ہے وہ ہندوستان کا. تو اس پر اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنی ہر سطح پہ, ہر فورم پہ اپنی کاوشیں جو ہے زیادہ کرنی پڑیں گی, متحرک رہنا پڑے گا. اور یہ جو سازش ہے, اگر ہم آج کی بات کر رہے ہیں, ہم کل گزرے ہوئے کل کی بات کر رہے ہیں, تو جو فاشسٹ رجیم ہے نریندر مودی کی, وہ آنے والے کل کو دیکھ کے سازش کر رہی ہے. تو ہمیں ابھی سے اپنی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد جو نقل مکانی ہوئی ہے, جو نئے ڈومیسائل ایشو ہوئے ہیں, اگر کبھی رائے شماری ہوتی ہے تو ان کی بالکل شمولیت نہ ہو. ایک اور اہم چیز جو مجھے پتا چلی کہ جو 5 اگست 2019 کے بعد سے کوئی 10,000 خواتین ہیں جو لاپتہ ہیں اور ان کی ٹریفکنگ ہوئی ہے. ان کو جو ہے وہ مقبوضہ وادی سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ایک ڈیموگرافک انجینئرنگ چل رہی ہے. تو یہ جو ہے نا, ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا میڈم. اس کے علاوہ جو ایک اہم نکتہ ہے اور یقیناً آپ کی جو ہے وہ علم میں یہ بات ہوگی کہ جس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, سینیٹر سحر کامران صاحبہ انتہائی افسوسناک ہیں اور انتہائی قابل مذمت بھی ہیں. اور حق رائے دہی جو ہے اس کا ایک بنیادی سولوشن ہے اور اسی سولوشن کو بھارت کی جانب سے مسخ کیا جا رہا ہے. لاکھوں لوگوں کو جو ہے کشمیر کے ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں اور 5 لاکھ پنڈتوں کو بسانے کے حوالے سے کالونیاں تعمیر کی جا رہی ہیں. میڈم, ازنٹ سیم دا ماڈل آف اسرائیل جو غزہ میں چل رہا ہے وہی کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں. تو جو بنیادی راستہ ہے اگر اس کو ہی مسدود اور مسخ کر دیں گے تو پھر آگے فیوچر میں اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہی نقطہ میں نے اٹھایا تھا, یہی بات میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو ایک ڈیموگرافک انجینئرنگ ہو رہی ہے, جی بالکل, طریقے سے جو ہے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل ایشو ہو رہے ہیں, جس طریقے سے نئی حلقہ بندیاں کی جا رہی ہیں, جس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ
ہندوؤں کو لا کے اور غیر کشمیریوں کو لا کے کاروبار جو ہے وہ شروع کیے جا رہے ہیں. مطلب ایک پوری کوشش ہے کہ جو ڈسپیوٹیڈ حیثیت ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں, ان کو پامال کیا جائے اور ایک جو ہے اپنا تسلط قائم کیا جائے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی کل کی طرف دیکھنا ہے. ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں اور اس بات کو انشور کریں کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ 5 اگست 2019 کے بعد جس طریقے سے یہ جو ڈیموگرافک انجینئرنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے آبادی کے تناسب بگڑتا ہے تو اس کا اثر اس پہ نہ پڑے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, آج کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آج اس بات کو زیادہ اجاگر کریں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز میں کبھی جو ہے وہ بھارت ایشو نہیں ہوتا, لیکن بھارت کے اندر الیکشنز میں پاکستان سینٹرک پالیسیز ہوتی ہیں, پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف اور کشمیر مخالف. یہ جو ہے ان کے ہاں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اسی پہ ووٹ لیے جاتے ہیں. اور ایک فیشسٹ رژیم, ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جو نریندر مودی کی بی جے پی اور ہندوتوا ایک پالیسیز ہیں, ان کی تو کور یہی ہے, ان کی تو بنیاد یہی ہے. تو ہمیں جو ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ ایک تو آگہی, ایک ڈومیسٹک آگہی ہے, ہماری ریسرچ ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گی اپنے نوجوانوں کو آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ کہوں گی کہ اپنی ریسرچ اب اس میں کریں کہ مقبوضہ وادی پہ کریں, آپ ڈیموگرافک انجینئرنگ پہ کریں, آپ جو پروپیگنڈا ویب سائٹس ہیں, پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں, ان پہ کریں اور کشمیر ایشو کو اجاگر کریں, خود بھی سمجھیں, یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو سفارتکاری ہے یہ بہت جو ہے نا فعال ہونی چاہیے. ہم انتظار نہ کریں کہ جی وہ G20 کا اجلاس منعقد کرا دے تو ہمیں پتہ لگے, نہیں, وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسانی حقوق کی جو بات کرتے ہیں, ویسے تو دنیا میں جو ہے نا قوانین ہی الگ ہیں, دے آر لائک اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں. آپ کی جو ہے وہ جو پاور سینٹرز ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کو کوئی ایسا جو ہے وہ فورم, کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے جس کے اندر جو ہے ہم دنیا سے کنیکٹ کریں, اپنا نریٹو پیش کریں اور جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم جاری ہے اس کو ہم جو ہے دنیا کے سامنے لے کر آئے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ قرارداد, آج میں گئی بھی تھی, ایک ایگزیبیشن تھی جس میں پاکستان بھر کی یونیورسٹی کے طلبہ نے جو ہے اپنے ایک, اور زیادہ تر بچیوں کی تعداد زیادہ تھی, جنہوں نے ایک تصویری نمائش کے اندر انہوں نے جو ہے کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم, وہاں کی صورتحال اور وہاں پر جو وادی کے مسائل ہیں ان سب کو اجاگر کیا تھا. تو ایسی کاوشیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک سافٹ پاور کو بھی استعمال کریں, اپنی ڈپلومیسی کو بھی استعمال کریں, اپنی تحقیق کو بھی استعمال کریں, اور دنیا کے اندر ہم جہاں پہ بھی ہے, ہماری ڈائسپورا کی بھی ذمہ داری ہے, ہم جو پاکستان میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایشو کو جو ہے دنیا کے سامنے صحیح انداز میں اور صحیح طریقے سے پیش کریں. اقوام متحدہ کی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں ان کو ہمیں لاپتہ نہیں ہونے دینا. بالکل, کشمیری تو لاپتہ ہو رہے ہیں, ان قراردادوں کو لاپتہ نہیں ہونے دینا. اور اگر ایک بھی واقعہ ہوتا ہے, جس طریقے سے آپ دیکھیں یاسین ملک گرفتار ہے, کتنے حریت رہنما شہید ہو گئے, کتنے لوگ جو ہے نظر بند ہیں, ایک مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے, کنٹونمنٹ ایریا بنا دیا گیا ہے, کشمیریوں کی زمین جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے لیے الاٹ ہو رہی ہے, ہر ظلم ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کے اوپر میرے خیال ہے خاموش تو بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے اور آواز کو بلند کرنا چاہیے, اور یہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں کہ کل کا وار کیا ہوگا, اگر وہ تمام ممالک جو اس خطے میں ان کو بھی سوچنا ہوگا, کیونکہ اس خطے میں امن کے تمام راستے کشمیر سے ہو کے گزرتے ہیں. جی بالکل. تو جو بھی ممالک ہیں ان کو سوچنا ہوگا. اگر آپ اپنی اکنامک پراسپیرٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ جو ہے وہ اپنے اس خطے کی سیکورٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کروانا ہوگا جلد سے جلد. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, ہیومن رائٹس کی پامالی انٹرنیشنل ایشو ہے, اور اس کو انٹرنیشنلی حل ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق. رائٹ, بہت شکریہ میم آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. سینیٹر سحر کامران صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے آپ ہم سے گفتگو کر رہی تھی.